بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی ویئرز آپ سب کے؟ اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو یہ آج صبح کا ٹائم ہے اور خوب مزیدار بارش ہو رہی ہے، بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، اور میں نے بہت سارا بارش کو انجوائے کیا کیونکہ یہ سردیوں کی پہلی بارش ہے۔ تو بارش تو میری فیوریٹ ہے، بارش میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو ہر چیز ایسے دھل دھل آ گئی ہے، زمین کی پیاس پوری ہو گئی ہے، پودے ماشاءاللہ سے تر و تازہ ہو گئے ہیں۔ تو ہر چیز دھلی دھلی اتنی اچھی لگ رہی ہے، اور میں نے کل ساری جگہ کی صفائی کی تھی، پتے کافی سارے تھے، تو پھر ماشاءاللہ سے بارش سے اور ہوا سے خوب پتے گرے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب صفائی کرنے کا بھی مزہ آئے گا کیونکہ زمین اچھی سی گیلی گیلی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو میرا مالٹے کا پودا ہے، اس کے ساتھ مالٹا لگا ہوا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اتنا اب اس کے ساتھ خوب اس میں رس آ جائے گا، کیونکہ اب پودوں کے ساتھ جو پھل لگے ہوئے ہیں ان کے بارش سے اور تازگی آ جائے گی ان میں، اور ذائقہ اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے۔ تو یہ لیمو لگا ہوا ہے، تو اب اس کو میں توڑ لوں گی کیونکہ یہ تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ کافی ان کے ساتھ پھول لگے ہیں لیکن لیمو نہیں اور لگے، تو انشاءاللہ پھر لگیں گے۔ تو اس کی خوشبو اتنے مزے کی ہے، اتنی زبردست خوشبو ہے، تو آج بہت موسم کا انجوائے کیا۔ تو یہ عصر کا ٹائم ہے، تو میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں موسم کے لحاظ سے میرا دل کر رہا تھا میں پکوڑے بھی بناؤں، اور میری کڑی فیوریٹ ہے، تو میں نے کہا میں ساتھ کڑی بنا لیتی ہوں۔ میرے پاس دہی رکھا ہوا تھا، یہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ، تو میں نے کہا تھوڑی سی میں کڑی بنا لیتی ہوں۔ تو اس میں 3 چمچ میں اندازی سے ڈال رہی ہوں، لیکن 3 چمچ چاہیے بیسن کے، اور سمپل اور مزیدار سا کھانا، اور موسم کے حساب سے اتنا آج دن کو انجوائے کیا ہے، سردیوں کی پہلی بارش کو بہت مزہ آیا۔ تو میری امی ایسے کڑی بناتی ہیں، میری ساس کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو میں نے اپنی امی کے جیسے امی بناتی تھی ان کو دیکھا، ویسے میں بناتی ہوتی ہوں زیادہ تر یہ کڑی ایسے۔ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ سب کو بھی انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہوگا، سردیوں کی پہلی بارش۔ ایک تو ہر طرف گلے خراب اور ڈسٹ اتنی ہوتی تھی، تو شکر الحمدللہ نے اپنی رحمت کی برسات دی۔ تو اس میں نے یہ سفید زیرہ ڈالا ہے، اور یہ تیز پتہ ڈالے ہیں 2 توڑ کے، ان سے ذرا خوشبو اچھی ہو جاتی ہے، اور جب زیرہ کڑکتا ہے تو بہت زبردست خوشبو آتی ہے، اور مٹی کے برتن میں تو اور ہی ٹیسٹی چیز بنتی ہے۔ تو کڑی تو پکتی رہتی ہے، تو اتنا اس کا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے نا مٹی کے برتن میں بن کے۔ تو یہ میں نے نمک ڈالا ہے، اور بس کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالی ہیں، وہی مسالے، باقی صرف کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالی ہیں۔ اس میں نے پسی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور ہلدی ڈالی ہے، کوئی اور مسالہ نہیں کیا، لیکن اتنی ٹیسٹی بنتی ہے ایسے کڑی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو اب اس کا مسالہ اچھے سے بن جائے گا، کیونکہ میں نے بہت باریک چاپ کیا ہوا پیاز ڈالا ہے۔ تو پھر اس میں میں نے دہی سے ڈبل کوانٹٹی میں پانی ڈالا ہے، تو پھر یہ پکتی رہے گی 1.5-2 گھنٹے آرام سے۔ میں اس کی بالکل لو کر دوں گی آنچ، اور یہ اس پہ پکتی رہے گی اچھا خاصا ٹائم، کڑ کڑ کے۔ جب کڑی کا مطلب یہ ہے کڑ کڑ کے پکتی رہتی ہے، تو پھر وہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ تو بس یہ جب تیار ہونے والی ہوگی تو پھر میں اس کے ساتھ پکوڑے بنا لوں گی، تو ساتھ ہم ماں بیٹیاں پھر پکوڑوں کو بھی خوب سارا انجوائے کریں گے۔ تو اب اس میں مسالے میں اس کو لسی کو ڈالوں گی نا، تو اس کو میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ لسی اس کی پھٹ نہ جائے نا، تو پھر وہ پھٹی پھٹی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ چمچ جب تک اس کو بوائل نہیں آئیں گے نا، میں چمچ چلاتی رہوں گی۔ تو جب اس کو بوائل آ جائیں گے تو پھر میں بالکل آنچ لو کر کے، تو میں اس پہ آدھا ڈھکن دے دوں گی تاکہ کڑی گرے بھی نہیں، اور یہ پکتی رہے مزے سے، اس میں خوب ساری دیر پکتی رہے گی، تو پھر یہ زبردست سا کھانا ہمارا تیار ہو جائے گا۔ تو اب اس میں بوائل آ گئے ہیں، تو اب میں چمچ چلانا چھوڑ دوں گی، اور اس پہ میں ڈھکن لگا دوں گی آدھا، فل نہیں دوں گی کیونکہ پھر وہ کڑی گرنے کا ہوتا ہے، پھر فوراً گر جاتی ہے۔ تو آنچ میں بالکل لو، میڈیم سے لو کر دوں گی، بالکل دم والی آنچ پہ پکاؤں گی، کیونکہ مٹی کا برتن ہے تو ویسے بھی گرم ہو گئی ہے، تو اس میں یہ خوب ساری پکتی رہے گی۔
تو اب یہ جتنی مجھے اس کی تھکنس چاہیے یہ اتنی ماشاء اللہ سے تیار ہوگی، اس سے زیادہ مجھے اس کو اور گنا نہیں کرنا، بس اتنی. تو یہ پھر میں ایک سائڈ پہ کر دوں گی. تو ابھی یہ پکتی رہے گی اس میں اور بھی ٹھنڈا ہونے تک. تو اب میں پکوڑوں کی تیاری کر لیتی ہوں. اس میں نے باریک باریک کٹا ہوا ایک پیاز ڈالا ہے اور ایک ہی آلو میں نے تھوڑا لمبائی میں کٹا ہوا باریک باریک ڈالا ہے. اور میرے پاس بہت ٹیسٹی بند گوبھی رکھی ہوئی تھی فریش تو وہ میں نے ڈال دی ہے. تو بس اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں، تھوڑی سی اجوائن ڈالوں گی، نمک اور پسی ہوئی مرچیں ڈالوں گی، اور میں تھوڑی سی اس میں کلر کے لیے ہلدی ڈالوں گی، تو بہت مزے کا پکوڑوں کا کلر آ جاتا ہے. تو اس موسم میں جب بارش میں پکوڑے بنتے ہیں تو ان کی خوشبو زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اچھا لگتا ہے. تو بارش میں کوئی کھانا انجوائے کر رہے ہوں تو بہت مزہ آتا ہے. تو ان مسالوں کو میں اچھے سے مکس کر کے تو اس میں نمک ڈالا ہے میں نے، بس باریک باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں اور سبز دھنیا باریک باریک کٹا ہوا ڈالا ہے. سبز مرچیں میں نے بہت باریک کر کے ڈالی ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی نے جویریاں نہیں کھانا ہوتا ہے تو پھر وہ جویریاں نکال کے رکھتی رہتی ہے، تو پھر میں نے بہت باریک کر کے صحیح چاپ کر کے ڈالی ہیں اس میں. تو ان کا جتنی باریک ہوں گی ان کی خوشبو اور ٹیسٹ اور بڑھے گا، ان کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کو میں اچھے سے گھون کے پھر میں پکوڑے فرائی کر لوں گی. تو میں نے تھوڑا سا ثابت دھنیا ڈالا تھا، لیکن وہ میں نے ویڈیو میں دکھانا بھول گئی. میں نے ثابت دھنیا کو تھوڑا سا ہاتھ پہ مسل کے نا تو وہ ڈالا ہے، تو اس کی پکوڑوں میں بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے. تو ہم ماں بیٹیاں ساتھ بنا رہے تھے، ساتھ کھا رہے تھے، خوب سارا انجوائے کر رہے تھے پکوڑوں کو. اور مجھے تو بارش ویسے بہت پسند ہے. جب بچوں کا ٹیوشن اسکول کا یہ پڑھائیوں کا اتنا نہیں ہوتا تھا تو میں اور میرے ہسبینڈ بارش میں نکل جایا کرتے تھے، کہیں گاڑی میں گئے، باہر گھوم پھر کے آئے، چائے شائے پی، انجوائے کیا، اور ہم بارش میں خان پر جایا کرتے تھے. اتنا مزہ آتا تھا وہاں پہ بارش میں، بہت اچھا لگتا تھا. لیکن اب وہ بچے چھوٹے ہیں، ان کا سوچ کے پھر اور گھر کے کام، تو وہ پہلے والی بات نہیں رہی. اب پھر گھر کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اب کم ہی جانے ہوتا ہے ایسے موسم میں. تو یہ ماشاء اللہ سے زبردست سے پکوڑے تیار، سارے پکوڑے تیار کر کے تو پھر میں کڑی کا تڑکا تیار کر لوں گی. تو یہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، بس اس میں ثابت مرچیں ڈالوں گی، اور کڑی پتہ تو پھر تو کڑی کے تڑکے کا مزہ ہی آ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ملتا نہیں ہے نا. تو ہمارے پڑوس میں حیدرآباد کی آنٹی ہوا کرتی تھیں، اللہ ان کے جنت نصیب کرے، تو وہ جب جاتی تھی حیدرآباد تو زیادہ سارے کڑی پتے کے نا لے کے آتی تھیں پتے، تو پھر ہمیں بھی دیا کرتی تھیں، تو استعمال کرتے تھے دال میں، تو فریج میں رکھ دیا کرتے تھے، کافی ٹائم وہ چل جاتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا. لیکن ہمارے یہاں ملتے نہیں ہیں. تو پھر ایک بار پودا بھی انہوں نے لا کے دیا، لگایا، لیکن وہ جل گیا. اور مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کا ساؤنڈ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ تیل میں کڑکتے ہیں نا، تو اتنا زبردست لگتا ہے. تو بس میں نے اس میں ثابت مرچیں ڈالی ہیں، زیرہ ڈالا ہے، اور تھوڑی سی لال مرچ ڈالوں گی، کیونکہ ایک تو کلر اچھا آ جائے گا کڑی کا، دوسرا میں نے تھوڑی ڈالی بھی کم ہی تھی کہ پھر میں بعد میں اینڈ میں ڈالوں گی تڑکے میں. تو بس یہ آپ ہانڈی میں لگا دیں تڑکا یا ڈونگے میں نکال کے لگا دیں. تو میں نے ابھی کھانا سرو کرنا ہے، تو میں نے ڈونگے کے اوپر لگا دیا اس کو تڑکا، اور اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تڑکے کی، زیرے کی بھی. تو یہ ماشاء اللہ مزیدار سا کھانا تیار ہو گیا. اور میرے ہسبینڈ گھر نہیں تھے، اب آ گئے ہیں، تو اب ہم لوگ کھانا انجوائے کریں گے. تو وہ چیز ساتھ لے کے آئے ہیں جلیبی، اور شاپ کی جلیبی اتنی مزے کی ہوتی ہے، بہت ٹیسٹی، اور کافی رش ہوتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے لینے کی، کھڑا ہونا پڑتا ہے لینے کے لیے. تو سیور کا پلاؤ کباب ہم سب کا فیوریٹ، تو پھر وہ بھی ساتھ لے آئے. حالانکہ میں نے کھانا تیار کر لیا تھا، میرے پاس اگلے دن کی کلیجی بنی ہوئی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے چھوٹی بیٹی کے لیے ساتھ وہ بھی گرم کر لی تھی. لیکن وہ سیور کا پلاؤ کباب لے آئے، تو پھر ہم ماں بیٹا اب اس کو بھی خوب سارا انجوائے کریں گے. تو بہت مزہ آنے والا ہے. تو اللہ سب کے کھانوں میں، دسترخوان میں بہت ساری زندگیوں میں برکت رکھے، کھانے میں برکت رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، اور ہمارے دسترخوانوں پہ اچھے اچھے کھانے سجتے رہیں، اللہ کی ذات دیں. تو اللہ زندگیوں میں سکون دیں، صحت تندرستی دیں. تو اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں.
یہ پلاؤ کباب گھر میں بنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت مزے کے بنتے ہیں، لیکن یہ کسک سی ہوتی ہے نا پلاؤ، سیور کا پلاؤ کباب کھانا ہے تو بچوں کو بھی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے اور میرے خود کے بہت فیوریٹ ہیں، تو پھر میرے ہسبینڈ لے کے آیا کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے کھا کے خوب سارا انجوائے کرتے ہیں، وہاں جاتے بھی ہیں لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکولوں کا ٹائم، کالج سے آنے کا، پھر بچوں کا پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس لیے گھر میں ہی لے کے آ کے خوب سارا انجوائے کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے جلیبی اپنے ہسبینڈ کو دودھ میں ڈال کے دی، اوپر ملائی ڈال کے، تو وہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے، تو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بچوں نے ایسے ہی کھا لی تھی اور ان کو میں نے دودھ میں ڈال کے دی تو انہوں نے اس طرح انجوائے کی، بہت مزے کی لگتی ہے ویسے بھی، گرم گرم دودھ دو اور بڑے سے پیالے میں ڈالیں جلیبی اور دودھ۔ کھانا کوئی بھی ہو، اللہ کا کرم سے اللہ بس اس میں برکت ڈالیں، اللہ کا دیا ہوا رزق سارا ہی بہت پیارا ہوتا ہے، چاہے کیوں نہ ٹماٹر پیاز ہی بنے ہوں، بس اتفاق ہو، دسترخوان میں پیار ہو، آپ کے گھر میں جو بھی پکا ہے عزت اور پیار سے ایک دوسرے کو کھلایا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور سکون بڑھتا ہے، جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بس اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، تو بہت مزہ آتا ہے، جو بھی رکھا ہو اسے پیار سے کھایا جائے۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ میرے گھر میں بھی آسانیاں دیں اور سب کو صحت تندرستی دیں، سب پریشانیاں سب کی اللہ تعالیٰ دور کریں اور میری بھی آپ سب کی پریشانیاں دور کریں۔ تو جی اب ہم ماں بیٹیاں کھانے کو انجوائے کریں گے، اور میری بیٹی دعا پڑھ رہی تھی، اسے مسنون دعائیں اسکول میں بھی یاد کراتے ہیں، تو پھر بچوں کو یاد ہوتی ہیں، تو وہ ماشاء اللہ کھانے کی دعا پڑھ کے، تو اللہ کا، میں نے اسے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، تو کہتی ماں میں دعا پڑھ لیتی ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے جب بچے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے، بہت موسم کے لحاظ سے مزہ آئے گا۔ اللہ حافظ۔